اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے دجال۔ دجال اس وقت کہاں ہے، وہ کہاں قید ہے، کیا کر رہا ہے، ان سب حقیقتوں سے پردہ چاک کریں گے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، آخر وہ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے؟ گوگل میپ میں وہ جزیرہ کیوں شو نہیں ہوتا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نے اپنی قوموں کو آگاہ کیا۔ اسے قیامت تک سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ دجال شیطانی قوتوں سے مالا مال اور تمام طاقتیں اس کے پاس موجود ہوں گی جو دنیاوی ہوں گی۔ اپنی قوتوں کے ذریعے وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ابھی ممبر پر ہی تشریف فرما تھے اور ممبر پر زور سے ہاتھ مار کر فرماتے ہیں کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا۔ اس واقعے سے تمہیں میری اس بات پر اچھے سے یقین آ جائے گا جو کبھی میں نے دجال کے بارے میں بیان کی تھی۔ تمیم داری نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں اتر گئے جو کہ سفر کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے کچھ لوگ بھی کشتی میں سوار تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ سمندر کے اس سفر میں آخر کار مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ سب لوگ چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک عجیب و غریب آدمی نظر آیا۔ وہ ایک جاندار کی طرح تھا جس کے پورے جسم پر بال تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کا جساسہ یعنی کہ جاسوس ہوں۔ کہ تم لوگ عرب کی طرف سے آئے ہو؟ دجال تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے کہ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے جس کی طرف اس جیو نے اشارہ کیا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب و غریب چیز زنجیروں میں بندھی ہوئی ملی۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس جیسا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا اچھا تمہیں پتہ چل ہی گیا تو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور کس طرح ہماری کشتی 1 مہینے تک ڈولتی رہی اور ہم نے یہ جزیرہ دیکھا اور ہم اس کی طرف لپکے۔ دجال نے پہلا سوال کیا کیا بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحر کبریہ میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ پھر وہ بولا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب وہ جگہ پانی سے بالکل خالی ہو جائے گی۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، پوچھا کہ زغر کے چشمے میں کیا پانی ہے اور بستی کے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ خوب پانی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ نبی امی کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر قابض آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہاں سے نکل کر میں پوری زمین میں گھوموں گا اور 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جہاں پر میں قدم نہ رکھوں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک
ممبر پر مارا اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ دجال کسی مغربی سمندر کے پار نہیں ہے، یہ مشرق میں کہیں نہ کہیں یہ جزیرہ موجود ہے۔ اور مشرق کی طرف آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جزیرہ مشرق میں سقطرہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ یہ جزیرہ عجیب و غریب ہے، یہاں کے درخت بھی بالکل عجیب ہیں، یہاں پرندے رہنے والے سب عجیب و غریب ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل ہی وہ جزیرہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو چیز بھی جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر